کوٹ پنجاب پاکستان میں 3 اپریل کو سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد۔ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری کا صحابہ کرام کی عظمت و شان کے موضوع پر سنت و بھرا بیان۔ فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ پاکستان میں ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری کا سنت و بھرا بیان شرکاء کو نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ شعبہ قافلہ کے تحت 5 اپریل 2026 کو نارتھ کراچی کی جامع مسجد غوثیہ میں یاد رمضان اجتماع ہوا۔ نگرانی مجلس پاکستان نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیک اعمال کرتے رہنے کی ترغیب دلائی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز اپنی جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے چلیں سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں 3 اپریل 2026 کو شعبہ رابطہ برائے شخصیات گجرانوالہ ڈویژن کے تحت سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے قربانیوں اور عظمت و شان کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ نیز رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے پولیس افسران سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ پنجاب پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں ڈی پی او آفس کے ساتھ متصل مسجد میں سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈی پی او دوست محمد، ایس پی سہیب راجہ، ڈی ایس پی لیگل محمد سہیب، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن محمد شاہد، مختلف برانچز کے انچارج اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر شعبے کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے حضرت سیدنا امیر حمزہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانیوں اور عظمت و شان کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ یہ حضور کے ساتھ یوں کھڑے ہو گئے، 26 زخم ان کے جو ہاتھ پر لگے تھے، 70 زخم ان کے جسم پر لگے، اپنے آقا کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے۔ یعنی یوں جب وہ صحابہ اکرام اپنی جانیں نچھاور کرتے رہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ برکان عرب۔ آخر میں دعا کروائی گئی اور صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ نیز رکن شورا نے ڈی پی او اور دیگر افسران سے ملاقات کی، انہیں سیالکوٹ کے فیضان مدینہ کی وزٹ کی دعوت دی۔ پی ایس او نے ڈی پی او کو بتایا کہ پولیس لائن میں جتنے بھی پودے لگے ہیں اور ڈی پی او اور دفتر میں جتنے بھی گملے ہیں وہ دعوت اسلامی والوں نے ہی لگائے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی منا رہی ہے ماہ اپریل، ماہ اجتماع۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آئیے، ڈھیروں برکتیں پائیے اور ماہ اپریل ماہ اجتماع منانے میں دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ کیا آپ اپنی زندگی میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو تیار ہو جائیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کے لیے، جہاں کانوں میں رس کھولتی ہیں تلاوت قرآن اور نعت رسول مقبول کی صدائیں اور سیکھنے کو ملتا ہے علم دین، جہاں گونجتی ہیں ذکر اللہ کی آوازیں اور پڑھے جاتے ہیں درود و سلام۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں کی جاتی ہیں رکت انگیز دعائیں۔ یا اللہ حج کی سعادت عطا فرما دے، یا اللہ ہم بھی طواف کعبہ کرے۔ یہ صرف ایک اجتماع نہیں بلکہ روحانی سکون کا ذریعہ ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شرکت کیجیے اور ماہ اپریل ماہ اجتماع منانے میں دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ پاکستان میں 3 اپریل 2026 کو ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیک اعمال کرنے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقہ فندی ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 3 اپریل 2026 کو ایصال ثواب اجتماع ہوا، جس میں قافلے میں آنے والے شرکاء، فیضان مدینہ میں مدنی کورسز کرنے والے شرکاء اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس موقع پر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کل خوانی بھی کی گئی۔ رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے آخرت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو بھی آخرت کی تیاری کرنے، علم دین سیکھنے، نماز کی پابندی کرنے، نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب دلائی۔ آخر میں رکن شورا نے مرحومین کی مغفرت اور امت مسلمہ کی خیرخواہی کے لیے دعا کروائی اور شرکاء سے ملاقات بھی کی۔
FGRF اور نسپاک کمپنی کے درمیان فیضان مدینہ لاہور پنجاب پاکستان میں 3 اپریل 2026 کو ایک MOU سائن کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نسپاک عہدیداران کو فیضان مدینہ کا وزٹ بھی کروایا گیا۔ رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے بھی شخصیات سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 3 اپریل 2026 کو FGRF اور نیسپاک کے تحت ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں نیسپاک کمپنی کے GM جمشید فیصل جنجوا، PMA کوارڈینیٹر وقار وڑائچ، انچارج HSECM ڈویژن ظفر اقبال بنڈر اور ہیڈ HR سٹی 42 سہیل اقبال سمیت دیگر نے شرکت کی۔ FGRF کے اسلامی بھائیوں نے شرکاء کو خوش آمدید کہا اور فیضان مدینہ کے مختلف شعبات کا وزٹ کرواتے ہوئے انہیں وہاں ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی۔ مہمانوں کو دعوت اسلامی کے تحت عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کی ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی۔ بعد ازاں مہمانوں کی ملاقات رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری سے ہوئی۔ رکن شورا نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی منصوبوں اور معاشرے کی بہتری کے لیے کی جانے والی خدمات سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر نیسپاک اور FGRF کے درمیان باہمی تعاون کے فروغ کے لیے MOU پر دستخط کی تقریب بھی منعقد ہوئی، جس میں ٹیسٹ کرکٹر منظور الہی، پاکستان ہاکی ٹیم کے سابق کپتان و کوچ اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر اولمپئن چودھری اختر رسول سمیت دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اختتام پر رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں تحائف کے طور پر مکتبۃ المدینہ کی کتب پیش کی۔ اس موقع پر CMD GM جمشید فیصل جنجوا نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ لوگوں کی تربیت کے لیے اور بچوں کی تربیت کے لیے اور ان کا جو ہماری ایجوکیشن کے معاملات ہیں اس میں اور ہر طرح کے، اور یہ کتابیں میں نے دیکھی ہیں جس طرح کا ماشاءاللہ یہ پرنٹنگ کا سٹف جو انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے وہ بڑا حیران کن تھا میرے لیے۔ الحمدللہ آج نیسپاک کی ٹیم کے ساتھ، ان کے GM، ان کے انوائرمنٹ کے ہیڈ کے ساتھ الحمدللہ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں ایک MOU سائن ہوا کہ کس طرح ہم نے گرین پاکستان اور خصوصاً لاہور کے حوالے سے کس طرح پلانٹیشن کرنی ہے اور انوائرمنٹ کو کس طرح بہتر کرنا ہے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ قافلہ کے تحت 5 اپریل 2026 کو کراچی سندھ پاکستان کے علاقے نارتھ کراچی جامع مسجد غوثیہ میں یاد رمضان اجتماع ہوا، جس میں نگران مجلس پاکستان نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیک اعمال کرتے رہنے کی ترغیب دلائی۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے نارتھ کراچی کی جامع مسجد غوثیہ میں 5 اپریل 2026 کو یاد رمضان اجتماع ہوا، جس میں رمضان شریف 2026 میں اعتکاف کرنے والے معتکفین، مقامی عاشقان رسول اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ شعبہ قافلہ کے نگران مجلس پاکستان نے اللہ پاک کی رحمتوں، بخششوں اور رمضان المبارک کی برکتوں پر سنت و بھرا بیان کیا، حاضرین کو نیکیاں کرنے کی رغبت دلائی اور رمضان شریف میں کی جانے والی عبادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا ذہن دیا۔ نیز نگران مجلس پاکستان نے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے شرکاء کو قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن بھی دیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ قافلہ کے تحت قصور پنجاب پاکستان میں ہونے والا 3 دن کا قافلہ کورس 4 اپریل 2026 کو اختتام پذیر ہو گیا، جس میں شرکاء کی قافلوں میں سفر کرنے اور کروانے کے حوالے سے رہنمائی کی گئی۔ پنجاب پاکستان کے شہر کھڈیاں خاص میں شعبہ قافلہ کے تحت 3 دن کا قافلہ کورس ہوا، جو 4 اپریل کو اختتام پذیر ہو گیا۔ اس موقع پر نگران ڈسٹرکٹ مشاورت قصور بھی موجود تھے۔ قافلہ کورس کے معلم نے اسلامی بھائیوں کو آداب قافلہ، قافلے کا جدول اور قافلے کے لیے عاشقان رسول کو تیار کرنے کے حوالے سے رہنمائی کی۔ اختتامی نشست میں شیخو پورہ ڈویژن مشاورت کے نگران اور ڈویژن ذمہ دار نے بھی شرکاء کی رہنمائی کی۔ اختتام پر اسلامی بھائیوں کا تحریری ٹیسٹ بھی لیا گیا۔ اس حوالے سے ڈویژن ذمہ دار نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، الحمدللہ اس نے قافلے کا جدول اور علاقائی دورے کا پریکٹیکل اور پھر اس کے بعد امیر قافلہ کو کیسا ہونا چاہیے، انفرادی کوشش کا طریقہ اور بھی بہت کچھ سکھایا گیا ہے۔ جبکہ کورس میں حصہ لینے والے اسلامی بھائیوں نے بھی اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ الحمدللہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، قافلے میں کس طرح سفر کرتے ہیں، میرے قافلہ کو کس طرح ہونا چاہیے، ایک معلم کو کس طرح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے دعوت اسلامی کا کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے بھی قافلہ کے اندر شرکت ہوتی تھی، مگر ابھی جو قافلہ کا جدول سیکھا الحمدللہ بہت ہی سیکھنے کو ملا۔ رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت 5 اپریل سے علامہ اقبال میڈیکل کالج بہاولپور پنجاب پاکستان میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا آغاز کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر بہاولپور میں قائم علامہ اقبال میڈیکل کالج میں 5 اپریل 2026 سے رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے نگران مجلس پاکستان، صوبائی ذمہ دار اور دیگر اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ معاون صوبائی ذمہ دار نے اسٹوڈنٹس کو قرآن کریم پڑھایا اور انہیں فرض علوم سیکھنے کی ترغیب دلائی۔ نیز نگران مجلس پاکستان نے بھی اسٹوڈنٹس کو مدرسۃ المدینہ بالغان میں پابندی سے آنے اور دعوت اسلامی کے دیگر دینی و فلاحی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔
ڈی ایس پی شاہد علی ڈپٹی بٹالین کمانڈر پی سی 4 فیصل آباد آفس اور سپرنٹینڈنٹ بٹالین کمانڈر پی سی 4 اتفاق احمد نے 3 اپریل 2026 کو فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان کا وزٹ کیا۔ اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ کا 3 اپریل 2026 کو ڈی ایس پی شاہد علی ڈپٹی بٹالین کمانڈر پی سی 4 فیصل آباد آفس اور سپرنٹینڈنٹ بٹالین کمانڈر پی سی 4 اتفاق احمد نے دورہ کیا۔ اسلامی بھائیوں نے فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر، مدنی ہوم، فیضان آن لائن اکیڈمی سمیت دیگر شعبہ جات کا تعارف کروایا اور عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ اس موقع پر بٹالین کمانڈر پی سی 4 سے فیصل آباد میں FGRF کے تحت ہونے والی شجرکاری کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، جس پر مہمانوں نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 5 اپریل 2026 کو شعبہ تعلیم کی دعوت پر مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کے پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس کی حاضری ہوئی۔ شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی نے شرکاء کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دینی و فلاحی کاموں سے متعلق آگاہی دی۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 5 اپریل 2026 کو شعبہ تعلیم کی دعوت پر مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کے پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس کی حاضری ہوئی۔ اس موقع پر شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ مبلغ دعوت اسلامی نے یاد رمضان اجتماعات کے حوالے سے شرکاء کو بتایا اور نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے انہیں علم دین سیکھنے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، مدنی مذاکرات دیکھنے اور قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ اس موقع پر شرکاء کو ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی۔ شعبہ تعلیم کراچی سٹی ذمہ دار نے بھی شعبے کے تحت تعلیمی اداروں میں ہونے والی سرگرمیوں سے متعلق آگاہی دی اور عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ آخر میں دعا کروائی گئی۔ والدین کی خوشی کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب ان کا بچہ ان کے خوابوں کو پورا کرتا ہے۔ مدرسۃ المدینہ سے حفظ کی سعادت حاصل کرنے والے ذہین بچے نے اپنے والدین کو خوشی کے وہ لمحات فراہم کیے جن کی وہ خواہش رکھتے تھے۔ 14 سالہ حافظ سید مبشر علی نے اللہ پاک کے فضل، اپنی لگن، والدین اور اساتذہ کی محنت سے 4 ماہ کچھ دن میں قرآن پاک حفظ کیا۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون۔ تلاوت قرآن پاک کرتا ہوا یہ بچہ طالب علم ہے مدرسۃ المدینہ بوائز لطیف آباد نمبر 9 حیدرآباد سندھ پاکستان کا، جس نے کھیل کود کو کم کر کے اپنے والدین کی خواہش کو پورا کیا۔ حالانکہ اس عمر کے بچوں کی زیادہ تر توجہ کھیل کود پر ہی مرکوز ہوتی ہے، مگر اس 14 سالہ بچے حافظ سید مبشر علی نے 4 ماہ کچھ دن میں قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے اپنے والدین اور اساتذہ کی محنت کو 4 چاند لگا دیے۔ مدرس مدرسۃ المدینہ کا کہنا تھا کہ حافظ سید مبشر علی نے ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد حفظ میں داخلہ لیا اور آج اس کو اس کی محنت کا صلہ مل گیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے اور اس طرح کے ماشاءاللہ کئی طلباء کرام کم عرصے میں حفظ القرآن مکمل حاصل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شکریہ امیر سنت، شکریہ دعوت اسلامی۔ طالب علم کے والد سید کاشف علی کا کہنا تھا کہ مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ میرے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا۔ انشاءاللہ الکریم اپنے دیگر بچوں کو بھی مدرسۃ المدینہ سے حافظ بناؤں گا۔ اس موقع پر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں امیر اہل سنت دعوت اسلامی کا انتہائی ممنون مشکور ہوں، جن کی کاوشوں سے یہ ہدف پائے تکمیل کو پہنچا، اور میں چاہتا ہوں کہ بچے کو جو ہے حفظ کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی جامعۃ المدینہ میں عالم بنانے کا ذہن رکھا جائے، اور اس کے بعد مزید اس کو میں آگے بھی جو ہے مفتی بنانا چاہتا ہوں۔ طالب علم حافظ سید مبشر علی کا کہنا تھا کہ ناظرہ مکمل کرنے کے بعد قرآن پاک حفظ مکمل کیا۔ انشاءاللہ الکریم اب جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کر عالم دین بننے کی کوشش کروں گا۔ شکریہ امیر اہل سنت، شکریہ دعوت اسلامی۔ میں نے لطیف آباد نمبر 9 مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیا، ناظرۃ القرآن مکمل کیا، اس کے بعد 4 ماہ 5 کچھ دن میں حفظ القرآن مکمل کیا۔ میری نیت ہے انشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لوں گا، عالم بنوں گا اور آگے بھی پڑھوں گا۔ شکریہ امیر سنت، شکریہ دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے مدرسۃ المدینہ بوائز اینڈ گرلز کے ماہر اساتذہ کرام کی زیر نگرانی میں بچے اور بچیاں حفظ و ناظرہ قرآن پاک کی سعادت حاصل کرنے کے ساتھ اخلاقی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے بچوں کو بہتر مستقبل کے لیے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ کروائیں تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو سکے، اور جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوا کر درس نظامی یعنی عالم کورس کروائیں اور علم دین کی برکتیں حاصل کریں۔
الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت 2 اپریل 2026 کو شیخ پورہ پنجاب پاکستان میں مدرسۃ المدینہ گرلز کا افتتاح ہوا، جہاں انشاءاللہ الکریم بہت جلد دینی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ پنجاب پاکستان کے شہر شیخ پورہ کے علاقے فاروق آباد کے اطراف گاؤں ڈیرا گجرا میں 2 اپریل 2026 کو دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ گرلز کا افتتاح ہوا، جس میں مدرسۃ المدینہ کے لیے جگہ دینے والی شخصیات شیخ پورہ ڈویژن مشاورت کے نگران اور مقامی عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ اسلامی بھائیوں نے مدرسۃ المدینہ گرلز کا وزٹ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ آخر میں شیخ پورہ ڈویژن مشاورت کے نگران نے دعا بھی کروائی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں افریقی ملک نائجیریا سے بتائیں، جہاں نیامی شہر میں مبلغین دعوت اسلامی کی سابق پرائم منسٹر حامد الغابد و دیگر سے ملاقات کا سلسلہ ہوا، جس دوران انہوں نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد طارق قطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک نائجر کے کیپٹل سٹی نیامی میں مبلغین دعوت اسلامی کی سابق پرائم منسٹر آف نائجر حامد الغابد اور نائجیریا میں سلسلہ قادریہ کے شیخ موسیٰ موسی مالکی مدث ذلہ العالی سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر سلسلہ قادریہ کے شیخ اور سابق پرائم منسٹر آف نائجر کو نائجر اور دیگر افریقی ممالک سمیت عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی گئی اور مختلف امور پر گفتگو بھی ہوئی، جس پر سلسلہ قادریہ کے شیخ موسیٰ موسی مالکی مدث ذلہ العالی اور سابق پرائم منسٹر آف نائجر حامد الغابد نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعائیں دیں، جبکہ دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی کاموں میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے خوشی و مسرت کا اظہار بھی کیا۔ اختتام پر دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی کاموں میں مزید ترقی اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں خیر بھی کی گئی۔ اس ملاقات کا احوال بتاتے ہوئے نگران نائجیریا مشاورت کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شیخ موسیٰ موسی مقدم قادریہ گورنر آل ریجن الحمدللہ فارمر پریزیڈنٹ حامدن صاحب کے پاس حاضر ہوئے۔ ہمارے عبدالحادی بھائی یہ ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، یہاں پہ حاضر ہوئے، دینی کاموں کے تعلق سے ہمارا مشورہ ہوا۔ انشاءاللہ پورے نیجر میں اللہ نے چاہا تو انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ ہم نیجر میں دینی کام بھی کریں گے اور اللہ نے چاہا تو ہم آگے بھی بڑھیں گے۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ بھی دعا کیجئے اور آپ بھی ساتھ دیجئے، ڈھیروں ثواب کمائیے۔ اب خبر دیں گے آپ کو یورپی ملک اٹلی میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے سفر کرنے والے قافلے کے حوالے سے، جس دوران درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوئے۔ تفصیلات بتائیں گے عدنان اتاری اپنے رپورٹ میں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں وقتاً فوقتاً قافلے راہ خدا میں سفر کی سعادت پاتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا ہی دیکھنے کو ملا یورپی ملک اٹلی میں، جہاں اٹلی کی شہر کارپی کے فیضان مدینہ سے سفر کرتے ہوئے اٹلی مکی مشاورت کے نگران و مبلغین دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول کی فیضان مدینہ کستانو پیری میں آمد ہوئی، جہاں مقامی اسلامی بھائیوں کے ہمراہ قافلے کے مسافر عاشقان رسول کے اجر و ثواب کے حصول اور علم دین کے برکات پانے کے لیے درس و بیانات سمیت سنت و آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت رہی، جبکہ دوران قافلہ ہی مختلف مقامات پر چوک درس دیتے ہوئے شرکا کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ مختلف حلقوں کے دوران شرکاء قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نماز سمیت مختلف امور کے بارے میں معلومات دی گئیں اور مزید فرائض علوم سیکھنے کا ذہن بھی دیا گیا، جس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ قافلے میں سفر کے حوالے سے اٹلی مکی مشاورت کے نگران نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، اس وقت ہم یورپ کے ملک اٹلی کے شہر کاستانو پریمو کے مدنی مرکز میں موجود ہیں اور الحمدللہ یہ عاشقان رسول 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر پر ہیں، کیونکہ 10 شوال اور مکرم سید اعلیٰ حضرت کا یوم پیدائش الحمدللہ اس کے سارے ثواب کے لیے ماشاءاللہ یہ سفر کر رہے ہیں۔ امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں جو ترغیب دلائی ہے، مزید اسلامی بھائیوں کو بھی سفر الحمدللہ کروانے کی نیت کرتے ہیں۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، قافلوں میں سفر کیجئے اور اللہ کے نیک بندے ولی کامل کے سال ثواب کے لیے آپ بھی علم دین سیکھیے اور ان کے لیے خوب سال ثواب کیجیے۔ اللہ پاک سید اعلیٰ حضرت کے مزید درجات بلند کرے، اللہ پاک دعوت اسلامی کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے، ہمارے امیر اہل سنت کو شاد و آباد رکھے۔ دعوت اسلامی زندہ باد، مدنی چینل مدنی مذاکرہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر پائیے۔ بلوچستان میں دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے مرکزی فیضان صحابیات کراچی سندھ پاکستان میں ایک سیشن ہوا، جس میں صوبائی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن میں صاحبزادی امیر اہل سنت نگران عالمی مجلس مشاورت اور نگران پاکستان مجلس مشاورت نے اسلامی بہنوں کی کئی اہم نکات پر رہنمائی کی۔ دعوت اسلامی کے تحت بلوچستان میں دینی کاموں کو احسن انداز سے آگے بڑھانے کے لیے 2 اور 3 اپریل کو مرکزی فیضان صحابیات نزد اسلامیہ کالج یونیورسٹی روڈ
روڈ کراچی میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی مشاورت ذمہ دارانوں، ڈویژن نگران، ڈسٹرکٹ نگران، نصیر آباد، سبی، قلات اور کوئٹہ سے اسلامی بہنیں شریک ہوئیں۔ سیشن کے دوران صاحبزادی امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے ہمیشہ دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا اور اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے بلوچستان کی تقرری اور ماہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا، جبکہ ان میں مزید بہتری کے لیے کئی اہم نکات پر رہنمائی کی۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے ہفتہ وار اجتماع کو مضبوط کرنے، شرکاء کی تعداد بڑھانے، نئی جگہوں پر دینی کاموں کا آغاز کرنے سے متعلق رہنمائی کی اور اسلامی بہنوں کو نئے اہداف بھی دیے۔ HR ڈپارٹمنٹ، مدرسۃ المدینہ بالغات اور شعبہ محفل نعت ذمہ دار اسلامی بہن نے اپنے اپنے شعبہ جات کے حوالے سے مدنی مشورے میں شریک اسلامی بہنوں کو آگاہ کیا۔ رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری نے بذریعہ انٹرنیٹ اسلامی بہنوں کو دینی کاموں میں درپیش مسائل اور ان کے حل پر گفتگو کی اور دینی کام کرتے رہنے کی ترغیب دی۔ سیشن کے اختتام پر دعا اور صلاۃ و سلام کا سلسلہ ہوا۔ مختلف بیماریوں کے سبب لاتعداد افراد پریشان ہیں۔ صحت سے متعلق مسائل میں تشویشناک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 7 اپریل کو صحت کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ صحت کے ان مسائل پر قابو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ جاننے کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ عالمی سطح پر صحت کے بڑھتے مسائل نے دنیا بھر کے لوگوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ 7 اپریل کو دنیا بھر میں صحت کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں میں صحت کی حفاظت اور امراض سے بچاؤ کے لیے شعور اجاگر کرنا ہے۔ صحت ذہنی ہو یا پھر جسمانی، انسان کو اس کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ نت نئی بیماریوں میں تشویشناک اضافے کے پیش نظر ضرورت اس امر کی ہے کہ ان حفاظتی اقدامات کے بارے میں آگاہی حاصل کی جائے۔ عالمی یوم صحت کے حوالے سے ڈاکٹر نے بتایا، سب سے پہلے اپنا لائف سٹائل چینج کریں۔ لائف سٹائل کے اندر یہ ہے کہ آپ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ سبزیاں استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ فائبر ڈائٹ کو آپ کم کر دیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کانسٹیپیشن ہے وہ ریلیو ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بھی ڈیزیز ہے، اگر جتنا جلدی اس کو پکڑا جائے تو اتنا جلدی اس کا علاج ممکن ہے۔ جس ڈیزیز کو بھی چھوڑ دیا جائے، ان کنٹرول چھوڑ دیا جائے، تو اس کا آگے علاج پھر اتنا ہی زیادہ خطرناک ہوتا جاتا ہے۔ پہلے تو اپنی ہیلدی لائف سٹائل کی طرف جائیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور۔ اگر ہم پہلے احتیاط کر لیں تو وہ مسئلہ ہی نہ ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ مسئلہ شروع ہو گیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہم اس کا فوراً علاج ڈھونڈیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم انتظار کرتے رہیں، تو وہ اس وقت مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ صحت مند زندگی کے حصول کے لیے جہاں دیگر اسباب کا تذکرہ کیا گیا، وہیں یہ بات بھی ضرور ذہن نشین کی جائے کہ غیر ضروری کام بھی انسانی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا صحت مند زندگی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اپنی لائف روٹین کا جائزہ بھی لیا جائے اور ہلکی پھلکی ورزش کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنایا جائے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 7 اپریل کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا